مجھے میری ہم عمر لڑکیوں کی طرح شادی کا چاؤ نہ تھا۔ اپنی کتابوں کو سہیلیاں سمجھتی اور انہی سے محبت تھی۔ بی اے کا آخری سال تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی کہ والدہ کو میرے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ مجھ میں حسن کی کمی نہ تھی مگر دولت میں ہم ان لوگوں سے کم تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ یہ بے مروت قسم کے لوگ ہیں، یہاں رشتہ نہ کرو، لیکن ماں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کہا کہ کیسر بیمار رہتے ہیں، تبھی وہ وقت سے عالیہ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، جبکہ والد اتنے بیمار نہ تھے، بلکہ زبان خلق کو نظر انداز کرنے میں لڑکے کی خوبصورتی اور کچھ اس کی دولت بھی ایک وجہ تھی۔ میں اپنی شادی پر خوش نہ تھی، ایم اے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کو رنجیدہ بھی نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی انکار نہ کیا اور نہ ضد پر اڑی، ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ بی اے کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی میری شادی دھوم دھام سے شاداب سے ہو گئی۔ پہلے ہی روز دولہا اچھا لگا، خوبصورت، ہنس مکھ، شگفتہ مزاج، بات بات پر ہنسنے والا۔ سسرال میں بھی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ میرا من ان لوگوں میں ہو گیا۔ سوچا شادی تو ہونی ہی تھی، اچھا ہے وقت پر ہو گئی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، ان کی بھی شادیاں ہونی تھیں۔ یہی سوچ کر یونیورسٹی نہ جا سکنے کے خواب کو دل کے صندوق میں ہی بند کر دیا۔ شادی کو بمشکل سال گزرا تھا کہ اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں بچے کی پرورش میں لگ گئی۔ ساس نے موڈ خراب کر لیا، حالانکہ ملازمہ نوکر سب موجود تھے، مگر وہ ہر وقت شاداب کے کان کھاتی کہ یہ کام نہیں کرتی، گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ سبھی جانتے ہیں کہ پہلا بچہ پالنا مشکل ہوتا ہے، میکے یا سسرال سے کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بیٹی شیبہ کی پرورش میں امی جان اور بہنیں تعاون کرتی تو میں میکے چلی جاتی۔ اس پر شاداب کی امی اور بہنیں برا مناتیں۔ بھلا آخر میکے جانا چھوڑ دیا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ امی ابو بھائی اور بہنیں سب پوچھتے، فون کرتے کہ کیوں نہیں آتی ہو، کیا بتاتی کہ یہاں سب برا مناتے ہیں۔ تبھی شوہر نے منع کر دیا کہ میکے نہیں جانا۔ ان سے کہتی کہ میں اپنے گھر سکون سے ہوں، حالانکہ یہ بات درست نہ تھی۔ اپنے گھر سکون سے نہ تھی، اس گھر کا ہر فرد یہ احساس دلاتا کہ میں غریب گھرانے سے ہوں اور امیر لوگوں نے بہو بنا کر احسان کیا ہے، تو اب مجھ کو ان کا یہ احسان بھولنا نہیں چاہیے، چاہے کوئی سونے کا نوالہ کھلائے اور کسی نہ کسی بہانے بے عزتی بھی کرتا رہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تب پھولوں کی سیج بنا کانٹوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یہاں کھانے پینے اوڑھنے کی کمی نہ تھی، گہنے سنگار کا ڈھیر تھا، لیکن سسرال والے جن نظروں سے دیکھتے ان میں مجھ کو کمتر سمجھنے کا ایک احساس پوشیدہ ہوتا تھا۔ اسی احساس کی لو پر میرا دل ہر لمحہ سلگتا اور پگھلتا رہا۔ گلابی رنگت میں زردی گھلنے لگی اور میں وقت کی تپش میں نرم و نازک پھول کی طرح مرجھانے لگی۔ امی ابو ملنے آتے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھتے، بہنیں سوال کرتیں، آپی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، چھوٹی بچی جگاتی ہے، رات نیند پوری نہیں ہوتی، بس۔ پھر یہ ہوا کہ میرا میکے جانا بالکل ختم ہو گیا۔ امی کے پڑوس میں ایک لڑکی شگفتہ رہتی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ اتفاق سے اس کی شادی ہمارے ساتھ والے گھر میں ہو گئی۔ بیاہ کر آئی تو میرے پاس آنا جانا شروع ہو گیا۔ یوں شگفتہ کی زبانی میری امی کو میرے بارے میں باتیں پتہ چلتیں۔ امی کہتی کہ حیران ہوں، عالیہ کس مٹی کی بنی ہے، اتنا کچھ سہ کر بھی میکے میں شکوہ نہیں کرتی۔ شاداب زیادہ تر اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے، رات کو آتے، جو ماں رپورٹ دیتی اس کے مطابق ان کا رویہ میرے ساتھ ہوتا۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں ہر دکھ سہتی ہیں مگر اس وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑتیں کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے بھی خاموشی سے تلخ رویے برداشت کیے، والدین سے، شوہر اور ان کے گھر والوں کی شکایت نہ کی۔ میری بیٹی شیبہ بمشکل 2 سال کی تھی کہ دوسری بیٹی ہو گئی۔ 2 ننھی منھی بچوں کی پرورش میں سب کچھ بھلا دیا، اپنی ہستی سے بیگانہ ہو گئی۔ انہی دنوں ساس بیمار پڑ گئی۔ ان کی خدمت گزاری کو شاداب نے اپنی ایک کولیگ کے توسط سے ایک نرس کا انتظام کیا۔ یہ نرس ان کی کولیگ کی بہن تھی۔ لڑکی کا نام فرزانہ تھا، 16 برس کی تھی۔ اس نے میری ساس کی بہت اچھی دیکھ بھال کی، ایسی خدمت کی کہ سگی بیٹیاں بھی شاید نہ کریں۔ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی میری ساس، پانی تک خود نہ پی سکتی تھیں، یہ لڑکی ہی ان کو نہلاتی
کپڑے تبدیل کراتی، باتھ روم لے جاتی، وقت پر کھانا کھلاتی، دوا دیتی۔ غرض جس خلوص سے فرزانہ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، تمام افراد خانہ اس کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ فرزانہ ان کی مستقل ضرورت بن گئی تھی۔ ساس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ گھر میں اور فرزانہ رہ گئی تھیں۔ فرزانہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے پاس رہا کرتی تھی۔ اس کی بہن کا نام جمیلہ تھا اور یہ شاداب کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری بار ماں بننے کے مرحلے سے گزرنے والی تھی۔ ساس کی خدمت کرنے سے معذور تھی۔ سوچتی تھی اگر فرزانہ نہ ملتی تو نہ جانے ہمارے گھر کا نظام کیسے چلتا۔ میں تو اپنے بچوں اور ان کے مسئلوں میں ہی پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز فرزانہ کو سخت بخار آ گیا۔ وہ اتنی بیمار پڑ گئی کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ شاداب نے اس کی بہن کو فون کیا۔ جمیلہ آ کر اس کو لے گئی۔ فرزانہ کے جاتے ہی ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ شاداب کام چھوڑ کر ماں کے سرہانے بیٹھے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ نندے باری باری آ کر چند دن آ کر رہتی۔ ان کے شوہر اصرار کرتے کہ گھر چلو۔ سسر بیچارے اکثر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ جب بچوں سے وقت ملتا میں کچن میں جاتی، جو ہو سکتا کر دیتی۔ ساس مجھ پر چلاتی کہ کیسی بہو ملی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ بیمار ساس کا کھانا الگ سے بنانا ہوتا تھا۔ سسر کو شوگر اور بلڈ پریشر تھا، اس لیے ان کے لیے علیحدہ پرہیزی کھانا تیار کرنا پڑتا۔ فرزانہ تو یہ سب خوش اسلوبی سے کرتی مگر مجھ سے یہ نہ ہو پاتا۔ ایک روز شاداب نے اپنی ماں کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کچن میں گئی تو چکر آنے لگے۔ بچے کی پیدائش کے آخری ایام تھے۔ گرمی بہت تھی۔ بامشکل ان کا پرہیزی کھانا بنایا مگر یخنی پتلی رہ گئی۔ دلیا تھوڑا سخت ہو گیا۔ جب شاداب نے کھانا اماں کو کھلانا چاہا تو انہوں نے منہ سے نکال کر تھوک دیا۔ کہا کہ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے۔ شاداب نے دلیا چکھنے کے لیے ایک چمچ پر دلیا اپنے منہ میں رکھا۔ بدقسمتی سے ننھا سا کنکر ان کے دانت تلے آ گیا۔ حالانکہ میں نے دلیا صاف کیا تھا لیکن کوئی یہ کنکر چھوٹ گیا تھا۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، 4 چوٹ کی مار دینے کے در پر ہو گئے۔ 2-4 تھپڑ مجھ کو جڑ دیے۔ اوپر سے میری امی بھائی کے ہمراہ آ گئیں۔ امی چلانے لگیں کہ شاداب بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ عالیہ ایسی حالت میں ہے جبکہ بچے کی پیدائش میں چند ہی دن باقی رہتے ہیں۔ تم نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے؟ یہ تو مر جائے گی۔ مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ ورنہ یہ تمہاری جان لے لیں گے۔ شاداب بولے ہاں خالہ جی، آپ لے جائیے اپنی لاڈلی بیٹی کو ابھی اور اسی وقت، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ امی نے غنیمت جانا مجھے اپنے ہمراہ لے آئیں۔ لے کر آئے 4 دن ہی ہوئے تھے کہ اللہ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ فون پر ابو نے شاداب کو جڑواں بچوں کے ہونے کی خوشخبری سنائی مگر وہ نہیں آئے۔ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو کہنے لگے جب امی جان کو افاقہ ہوگا آ جاؤں گا۔ وہی فرزانہ کو لینے جمیلہ کے گھر پہنچے۔ وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ جمیلہ سے درخواست کی کہ اپنی بہن کو بھیج دو، میری بیوی میکے میں ہے، اماں کو دیکھنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کب تک کاروبار چھوڑ کر گھر بیٹھا رہوں گا۔ جمیلہ نے مہربانی کی اور فرزانہ دوبارہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر پھر سے سنبھل گیا۔ اماں جان مرتے مرتے جی اٹھیں۔ اب بیٹے کے سر ہو گئیں کہ تم فرزانہ سے نکاح کر لو، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ میری بدبختی کی صورت پر مر مٹی اور کاہل کام چور عالیہ کو بہو بنانے کو لے آئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اس پر سوتن ڈالنا کسی طور مناسب نہیں۔ ہمارے سسر نے بھی سمجھایا کہ یہ ہماری اور تمہاری زندگی کے تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، اپنی مت سوچو، اپنے پوتے اور پوتیوں کے بارے میں سوچو، مگر ساس نے ہر دلیل کو مسترد کر دیا۔ فرزانہ کا شاداب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا یہ میری آخری خواہش ہے، تم اسی سے دوسرا نکاح کرو گے، دیکھ لینا تمہیں راحت اور سکون اسی سے ہی ملے گا۔ غرض میری ساس نے ضد کر کے فرزانہ کا نکاح شاداب سے کروا دیا۔ فرزانہ ہرگز ایسا نہ چاہتی تھی مگر اس کی بہن جمیلہ لالچ میں آ گئی کیونکہ شاداب نے ان کو کافی روپیہ پیسہ دیا تھا اور ایک گھر فرزانہ کے نام کرنے کا اقرار کیا تھا۔ بہرحال یہ نکاح خفیہ ہو گیا، ہم لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد شاداب نہ مجھے لینے آئے اور نہ اپنے بچوں کو دیکھنے آئے۔ میرے بچوں کی پرورش ننہال میں ہونے لگی۔ سب کہتے کہ ان کے سسرال والوں نے گویا بہو کو بھلا ہی دیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول بھیجا ہوا تھا تو چھٹی سے ذرا پہلے شاداب وہاں پہنچ گئے، بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد
حسب معمول میرا بھائی ان کو لینے جب اسکول پہنچا تو اسکول سے پتہ چلا کہ بچیوں کو تو ان کے والد لے گئے ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہ ہوئی کہ کوئی بات نہیں، باپ لے کر گیا ہے، ایک دن تو میں بھی اپنے گھر ہی چلی جاؤں گی۔ والد صاحب نے شاداب کو فون کر کے پوچھا کہ بیٹا بچیوں کو تم اسکول سے لے گئے ہو؟ جواب دیا ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ امی جان ملنا چاہتی تھیں۔ تو بیٹا اطلاع کیوں نہیں کی؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے انکل، اب اطلاع ہو گئی نا آپ فکر نہ کریں، میری اولاد میرے پاس ہے۔ ایک دن شگفتہ کی امی آئیں اور بتایا کہ تمہیں معلوم ہے عالیہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور کیا تم کو خبر ہے کہ شادی فرزانہ سے ہوئی ہے جو تمہارے گھر میں نرس ہے؟ میں نے کہا کہ آنٹی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس گھر کو فرزانہ کی ضرورت تھی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، کیسی بات کرتی ہو، تم پر سوتن پڑ گئی ہے اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو، تو پھر کیا کروں؟ جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو آسانی سے نہیں سنبھال سکتی، تب کسی کو تو سنبھالنا ہے نا۔ سال ہونے کو آیا ہے، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی ہو بیٹا؟ میکے میں کیوں پڑی ہو؟ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ شگفتہ کی امی کہنے لگیں، ارے ہم تو اس انتظار میں تھے کہ شاداب خود آ کر لے جائے گا، ہماری بیٹی کو کیا خبر تھی کہ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میری بجائے میری امی نے جواب دیا اور رونے لگیں۔ رو تو میں بھی رہی تھی لیکن میرے آنسو دل میں گر رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کی بجائے دل میں گرتے ہیں نا، وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے بلکہ دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو وجود کو داغتے رہتے ہیں۔ ابو نے شاداب کو فون کیا، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ بچوں کی جدائی تو میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ شگفتہ اپنی ماں کے گھر میں آئی تو میرے پاس بھی آئی، بتانے لگی کہ فرزانہ نے بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، تم فکر مت کرو، تمہاری بچیاں بالکل ٹھیک ہیں، وہ اب کسی اور اسکول جاتی ہیں، فرزانہ ان کو تیار کرتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، لنچ بنا کر دیتی ہے۔ فرزانہ اس سے خوش نہیں ہے کہ بچیاں تم سے جدا رہیں، وہ چاہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب جب بھی شگفتہ ہمارے گھر آتی تو مجھ سے کہتی، واقعی فرزانہ اچھی انسان ہے، وہ تمہارے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ باجی کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر رہیں گی۔ ساس کو بھی سمجھاتی ہیں کہ اپنی بڑی بہو کا خیال کریں، آپ بھی ایک عورت ہیں اور کسی عورت کا گھر برباد کرنا یا اس کے بچوں سے اس کو جدا کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس بات پر ساس اور فرزانہ میں کافی اختلاف رہتا ہے۔ ایک روز ایک تقریب میں فرزانہ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، وہ میری دونوں بچیوں کو ساتھ لائی تھی، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھری محفل میں بچیوں سے لپٹ گئی۔ آج تو آنسوؤں پر بھی اختیار نہ رہا، میری حالت دیکھ کر فرزانہ بھی رونے لگی، بولی باجی میں نے بہت منع کیا مگر جمیلہ باجی اور میرے بہنوئی نے مجھے مجبور کر دیا، وہ لالچ میں آ گئے تھے، مجھے کہنے لگے اگر ہمارا کہا نہ مانا تو ہمارے گھر میں بھی تم رہنے مت آنا، آپ کو تو پتہ ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کہاں جاتی، آپ کو قسم ہے اپنے رب کی اپنے گھر آ جائیے، وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے شاداب سے صلح کر لی تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ کو اس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ واقعی یہ الفاظ دل سے کہہ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی بات اثر کر رہی تھی، دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے فرزانہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ وہ مجھے گھر لے کر آئے گی۔ اس نے شاداب کے بھی کان کھا لیے کہ باجی کو گھر واپس لاؤ گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو گے تو میں رہوں گی ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ایک دن شگفتہ نے آ کر بتایا کہ فرزانہ روٹھ کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی ہے، اور جھگڑا تمہیں پتہ ہے کس بات پر ہوا ہے؟ وہ یہ جھگڑا کر رہی تھی کہ تم کو گھر واپس لایا جائے، اور یہ افواہ بھی سنی ہے کہ شاداب اس کو طلاق دینے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے سسرال کے کچھ معزز لوگ ابو کے پاس صلح صفائی کو آئے، شاداب بھی ساتھ تھے، ابو سے معافی مانگی، مجھے گھر لے گئے۔ میں تو اسی دن کی منتظر تھی کہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی تھی، بچیوں کے بغیر اب میں نہ رہ سکتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے سکون مل گیا، جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے۔ میرا کمرہ صاف ستھرا اسی طرح سے سجا ہوا تھا، ہر شے کرینہ سے رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی کے وقت کی تصویر جو شاداب کے ساتھ تھی وہ بھی میز پر ویسی ہی رکھی ہوئی تھی، کسی نے اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا تھا۔
مجھے یہ تصویر دیکھ کر لگا جیسے کہ دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ بچیاں مجھ سے لپٹ گئیں جیسے ڈالی سے پھول لگ گئے ہوں۔ ایسا سکون پہلے کبھی اپنے اندر محسوس نہ کیا تھا۔ لیکن فرزانہ کہاں گئی؟ کس سے پوچھتی؟ کون جواب دیتا اس سوال کا؟ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا ساس کے کمرے میں فرزانہ سو رہی ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی، شاید رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح 11 بجے جب میں بچوں کے کاموں سے فارغ ہو کر ذرا سستانے کو بیٹھی تو وہ آ گئی، مجھے سلام کیا اور بولی، آپ مجھ سے منہ مت موڑ لینا باجی، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ اگر میں روٹھ کر نہ جاتی تو تم کبھی اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ سکتی تھی۔ زندگی چند روزہ ہے، مل جل کر رہیں گے، جس کا جتنا نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا، اس میں لڑنا جھگڑنا کیسا؟ میں تمہارے بچوں کی آیا بن کر رہوں گی، کیونکہ میرا میکا نہیں ہے۔ عزت کی زندگی صرف اسی گھر میں مجھے ملے گی۔ عورت کا نکاح ایک ہی بار ہو تو اچھا ہے، طلاق کا لیبل لگ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں نے میرے دل پر اثر کیا۔ جب وہ اٹھ کر میرے گلے لگی، میں نے پھر اس کو گلے سے لگا لیا۔ اپنی کہوں تو دل میں ٹھان کر آئی تھی کہ فرزانہ کی طلاق کرواؤں گی، مگر اس کی حسن سلوک نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ اس بیچاری کا تو میکا بھی نہیں تھا، بس ایک لالچی بہن اور بہنوئی تھا۔ وہ ہرگز طلاق لینا نہ چاہتی تھی اور میں اپنے گھر سے بچوں سے جدا ہونا نہ چاہتی تھی۔ شاداب نے بھی اس کے ساتھ عشق کی پینگیں نہ بڑھائی تھیں، بس ماں کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ معذور ماں کو میں نہ سنبھال سکتی تھی، دل پر پتھر رکھ لیا، سوچا کہ اگر اس مجبور لڑکی کو نکالا تو اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے بچوں کی خیر ہے، اس کی بد دعا سے کوئی اور بلا مجھ پر نہ ٹوٹ پڑے۔ اگر سوتن بلا ہوتی ہے تو پھر یہی بلا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ فرزانہ کو اولاد نہ ہوئی۔ ساس کی وفات کے بعد بھی اس نے ہی گھر کو سنبھالا، بچوں کی پرورش میں چھوٹی بہن کی مانند میرا ساتھ دیا۔ گھر کا سارا کام وہی کرتی، مجھے اٹھ کر پانی نہ پینے دیتی اور میں آرام سے رہتی۔ شاداب کی زندگی 2 حصوں میں ضرور تقسیم ہو گئی، لیکن میری نہیں۔ وہ ایک شب فرزانہ کے کمرے میں رہتے اور ایک شب میرے کمرے میں۔ انہوں نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ اس گھر میں میرا درجہ بڑی بہو کا تھا۔ وہ بیچاری بے اولاد تھی، مگر اس نے میرے بچوں سے سگی ماں جیسا پیار رکھا تو میرے بچے بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ میرے گھر کے سکون کو اس طرح 2 عورتوں کی قربانی نے تہو بالا سے بچا لیا۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ فرزانہ کی قدر و عزت ویسے ہی کرتے جیسے کہ میری کرتے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان چاہے تو دشمن کا دل جیت سکتا ہے، اور آدمی اپنی قدر خود کرواتا ہے۔ عزت کے بدلے عزت ہی ملتی ہے اور بدنیتی کے بدلے ذلت۔ کم از کم میرا تو یہی تجربہ ہے۔ فرزانہ نے ہر طرح کے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا، لہٰذا مجھے سوتن کے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔